الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. صدق اللہ العظیم. محترم سامعین، اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان اور مسلمانوں کو جو ایمان کی دولت سے نواز رکھا ہے، یہ دنیا بھر کی تمام نعمتوں اور دولتوں سے افضل اور بڑھ کر ہے. مسلمان صبح سے شام کرتا ہے، صبح سے شام تک اللہ تعالیٰ کی لاکھوں اور کروڑوں نعمتوں کو دیکھتا ہے، لیکن کوئی نعمت اور دولت اس سے بڑھ کر نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایمان کی دولت سے نواز رکھا ہے. لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ اگر ہم نے ایمان کی قدر نہیں کی، ایمان کی قدر و قیمت کو نہیں پہچانا، تو اللہ تعالیٰ اس بات پر پورے قادر ہیں کہ جس طرح انہوں نے ہم کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے، اسی طرح ہم سے اس ایمان کو چھین لیں. اور ایسا ہو رہا ہے کہ جن لوگوں کے نزدیک ایمان کی قدر و قیمت نہیں ہے، وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھ رہے ہیں. آج دیکھیے ملک کے حالات کیسے ہیں، ملک میں کیا ماحول چل رہا ہے. جدھر دیکھو ادھر سے یہ خبریں سننے میں آ رہی ہیں کہ فلاں شہر کی فلاں لڑکی فلاں غیر مسلم کے ساتھ جا چکی ہے اور اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھی ہیں. صرف لڑکیاں ہی نہیں بلکہ شادی شدہ عورتیں بھی غیر مسلموں کے ساتھ جا رہی ہیں اور اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھ رہی ہیں. کہ آج مسلمانوں کے نزدیک ایمان کی بالکل قدر و قیمت ہے ہی نہیں. ایک واقعہ مولانا عمرین صاحب نے بڑا ہی دردناک بیان فرمایا ہے. واقعہ بہت ہی دردناک ہے، سنیے. واقعہ سن کر آپ لوگ بالکل برداشت نہیں کر سکتے. واقعہ یہ ہے کہ جب کچھ لوگ اس جگہ پہنچے جہاں سے کچھ لڑکیاں جا چکی تھی غیر مسلموں کے ساتھ، تاکہ وہاں جا کر اس فتنے کو بند کرے، اس فتنے کو روکنے کی کوشش کرے اور جو لڑکیاں جا چکی ہیں ان کو واپس لانے کی فکر کریں. تو دیکھیے جب وہ لوگ وہاں پہنچے تو ان کے خاندان والوں نے، وہاں کے لوگوں نے کیا جواب دیا، ذرا غور سے سنیے. وہاں کے لوگوں نے جواب دیا، ان کے خاندان جب پہلے خاندان میں پہنچے تو پہلے خاندان والوں نے جواب دیا کہ ہم آزاد خیال لوگ ہیں، ہمیں اس سے کوئی پرواہ نہیں کہ ہماری لڑکی کس سے شادی کر رہی ہے، ہماری لڑکی کا شوہر مسلم ہے یا غیر مسلم ہے، ہمیں اس سے کوئی پرواہ نہیں. دوسرے خاندان میں پہنچے تو دوسرے خاندان والوں نے جواب دیا کہ ہماری لڑکی ہم کو کما کر کھلاتی ہے، اس لیے ہم اس کو کچھ نہیں بول سکتے. تیسرے خاندان میں جب پہنچے تو تیسرے خاندان والوں نے کہا کہ ہم معاشی اعتبار سے کمزور ہیں، ہماری لڑکی ہم کو کما کر بھیجتی ہے، اگر وہ ہم کو کچھ بھیجتی ہے تو ہم اس کو کچھ نہیں بول سکتے، اس لیے اس کو اپنے حال پر چھوڑ دیجئے، آپ اس کے بیچ میں نہ بولیے. تو کیا آج مسلمانوں کے نزدیک ایمان کی کوئی قدر و قیمت ہے نہیں کہ دو پیسوں کے لالچ میں اپنے ایمان کو بیچ رہے ہیں، اپنی لڑکیوں کو غیر مسلموں کے ساتھ بھیج رہے ہیں، اپنی لڑکیوں کے ایمان کو چھنوا رہے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ آج مسلمانوں کے نزدیک ایمان کی قدر و قیمت نہیں رہی، اسی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے. تو اس لیے ہم پر ضروری اور لازم ہے کہ ہم اپنی بچیوں کی دیکھ بھال رکھیں کہ کہیں وہ غیر مسلموں سے تو دوستی نہیں کر رہی ہے.